الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، بس خاص میری ہی عبادت کرو تم۔ ہر جی چکھنے والا ہے موت کو، پھر میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، البتہ ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو جنت میں ایسے بالا خانوں پر جو چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں۔ کتنا اچھا اجر و ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اس کا تذکرہ تھا کہ منکرین کافرین اتنا زور آور ہو چکے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ڈھائی کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور آپ سچے ہیں تو ہم پر خدا کا عذاب آ جائے، ابھی آ جائے، جلدی آ جائے۔ تو جب اس کیفیت کو پہنچے ہوئے تھے تو بظاہر پیغمبر کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے نصیبے میں ایمان نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے ایمان کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں، اس نوبت کو پہنچے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں وہاں رہ کر کے کامل طور پر، آزادانہ طور پر اسلام اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہاں کا ماحول ایسا ہو، سوسائٹی ایسی ہو کہ جو وہاں کے سربراہان ہیں، ذمہ داران ہیں، اکثریت ہے، جمہوریت ہے، وہ خدا کی ایسی باغی ہے، تو پھر اس ماحول میں رہ کر کے کامل طور پہ ایمان و اسلام پر، آزادانہ طور پہ احکام اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایمان والوں کو فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ ایسا پیارا خطاب ہے کہ انسان اس پہ سب کچھ قربان کر دے کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ کی ذات کی طرف سے۔ آج کوئی صدر وزیر اعظم کسی کو کہہ دے میرا، تو میرا ہے، تو اپنا ہے، تو وہ پتہ نہیں پھولا نہیں سماتا کہ اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز بن جاتا ہے۔ تو میرا اللہ رب کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، مالک کائنات، وہ فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ حالانکہ ہم کتنے نافرمان ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے قصوریں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کتنے پیار سے ہمیں فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اے میرے بندو، اگر یہاں زمین، یہاں حالات، یہاں کا ماحول ایسا ہے جہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، تو پھر سنو، ان عرضی واسعہ، بے شک میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ تم اس گھر کو قربان کر دو، اس علاقے کو قربان کر دو، وطن معلوف کو قربان کر دو، یہاں کا کاروبار قربان کر دو۔ ایمان اسلام اصل چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے شریعت پر عمل کرنا اصل چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے ہجرت کر دو۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین تو کشادہ ہے، کوئی لازمی تو نہیں کہ یہاں رہنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف وطن ہوتا ہے، ایک طرف برادری ہوتی ہے، ایک طرف علاقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک مانوسیت ہوتی ہے، وہاں کے ساتھ ایک وطن کے ساتھ الفت ہو جاتی ہے۔ وطن کشمیر ہے، وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا اصل جو تمہارا دنیا میں مقصد ہے وہ ہے اللہ کے قانون اور احکامات پہ عمل کرنا،
اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا، ان ارضی واسعہ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ قیامت میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ جی وہاں کا ماحول ایسا تھا، میرے دفتر کا ماحول ایسا تھا، میری سوسائٹی کا ماحول ایسا تھا، میرے ادارے کا ماحول ایسا تھا۔ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا، ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، یہاں نہیں تو اور جگہ چلے جاؤ، وہاں نہیں تو اور جگہ چلے جاؤ، وہاں رہو جہاں شریعت کے قانون پر مکمل طور پر آزادانہ عمل کر سکو۔ جب انسان ہجرت کرے گا تو اس کو دو چیزیں کم از کم اس وقت بڑی درپیش ہوتی ہیں۔ ایک اپنی جان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مکے والے مکے سے ہجرت کر رہے تھے، حالانکہ مسلمان بیچارے ویسے بھی اس وقت خستہ حالت میں تھے اور ہجرت کر رہے ہیں، اپنا وطن علاقہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کافر جانے دیتے نہیں تھے۔ کئی دفعہ راستے میں حملے ہوئے ہیں، فلاں ہوا، رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ ایک تو جان کا خطرہ ہے کہ یہاں سے جاؤ گے شاید یہاں والے ہی جان سے مار دیں، اور اگر جاؤ گے یہاں سے تو آگے راستے میں سفر کرنا ہے تو وہاں جان کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک جان کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا یہاں تو ایک سسٹم بنا ہوا تھا روزگار کا، معاش کا، جب یہاں سے ہجرت کر جائیں گے کسی اور علاقے میں تو وہاں تو نئے سرے سے پھر سسٹم بنانا پڑے گا معاش کے لیے، ضروریات کے لیے، اور وہ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ نے اگلی آیات میں ان دونوں مسئلوں کا جواب دیا، فرمایا جہاں تک موت کی بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کب تک موت سے بچو گے؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ وقت مقرر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت زندگی کی چوکی دار ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ موت نے وقت سے پہلے آنا نہیں ہے، اس وقت تک زندگی کی چوکی داری حفاظت خود موت کرتی ہے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ فلسفہ پک جاتا ہے تو پھر بندہ بہادر ہو جاتا ہے، پھر ڈر اور خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایمان اور موت کا ڈر یہ دو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب ایمان دل میں ہے تو پھر یقین ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، وہ پہلے سے طے ہے، تو پھر ڈر کہے گا، پھر خوف کہے گا۔ اس لیے موت خود زندگی کی چوکیداری کرتی ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مسئلہ حل ہے کہ موت وقت سے پہلے آنی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں موت ہے جہاں سے جا رہے ہو، نہ کسی اور کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، موت اللہ کی طرف سے ہے اور وقت مقررہ پہ آنی ہے۔ اور دوسری بات کہ روزی کا کیا بنے گا، تو اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ذرا پرندوں کو دیکھو یہ روزی کہاں سے لاتے ہیں، ان کا اسباب کے کیا معاش بنے ہوئے ہیں، روزی کے ضامن اللہ ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا ان تمام جانداروں کی روزی بھی میرے ذمہ ہے اور تمہاری روزی بھی میرے ذمہ ہے۔ صحابہ کرام مکے سے گئے مدینہ میں تو بعض ایسے تھے جن کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، 3-4 کپڑوں کا جو انسان کے جسم پہ سوٹ ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں تھا، اس حال میں تھے۔ لیکن پھر بھی اسی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو، 4 پیسے 1 ٹکا بھی اس کی مالکیت میں نہیں ہے اس وقت، سوا اس کے کہ جسم پہ جو پھٹا پرانا کپڑا تھا۔ لیکن جب فوت ہوئے ہیں تو مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی 4 بیویاں تھیں وفات کے وقت جو ان کے نکاح میں اس وقت موجود تھیں، ان کو جائیداد کا 8واں ملا ہے، چاروں کو پھر تقسیم کیا تو ایک ایک کے حصے میں 32واں حصہ بنتا ہے جائیداد کا، اور 32واں حصہ ان کا اس وقت کا 80,000 سونے کی اشرفی بنا ہے، ایک ایک بیوی کا حصہ 80,000 سونے کی اشرفی۔ تو یہ رزق کہاں سے آیا؟ میرے اللہ نے دیا، انہوں نے کوئی فراڈ تو نہیں کیے، کوئی غلط کام تو نہیں کیے، میرے اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس خاص میری ہی عبادت کرو تمہارے ذمے میری عبادت ہے، یہ مقصد زندگی ہے، اور وطن اصلی آخرت ہے۔ ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھو، مقصد زندگی
عبادت ہے، اس پر سب کچھ قربان کر دیا جائے گا، عبادت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور نمبر 2، وطن اصلی ہمارا آخرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ کوئی نہ آج تک بچا اور نہ کوئی بچے گا۔ اگر موت سے کسی نے بچنا ہوتا تو سرکار مدینہ مقصود کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک نہ ہوتا، پھر آپ کو موت نہ آتی۔ فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے تم۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اب یہ جب ہمارے پاس آئیں گے آخرت میں، لنبوئنہم، البتہ ضرور بے ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو، من الجنت، جنت میں، غرفاً، ایسے بالا خانوں میں، بلند و بالا مکانوں میں، محلات میں۔ یہ دنیا کے نقشے ہیں کیا؟ فلاں کی کوٹھی، فلاں کا بنگلہ، فلاں کی فلاں، یہ تو مٹی کے کھلونے ہیں۔ آخرت کے مکانات کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی بھی کھاتے میں ان کو نسبت نہیں دی جا سکتی ان مکانوں کے ساتھ جو اللہ کی رضا کی جگہ ہوں گے۔ فرمایا ایسے بالا خانے، تجری من تحتها الانہار، جو چلتی ہوں گی، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وہ دار القرار ہے، وہ دار الخلود ہے، وہ دار البقاء ہے، یہ تو دار الفنا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی گھر ہے جس پر کروڑوں روپے بھی میں نے لگائے اور میرا جنازہ بھی وہاں سے اٹھا جا رہا ہے؟ وہ کون سا میرا گھر ہوا جس گھر کو کروڑوں روپے لگا کے میں نے بنایا اور وہ میرا جنازہ وہاں سے اٹھایا کے لے جا رہے ہیں؟ گھر تو وہ ہے جس کو اللہ دار البقاء فرما رہے ہیں، دار القرار فرما رہے ہیں، دار الخلود فرما رہے ہیں، جو جنت کا گھر ہے۔ تو فرمایا نعم اجر العاملین، نعمہ کا صیغہ افعال مدح کے لیے آتا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب، دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں کچھ کر لو۔ کتنا اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب، نعم اجر العاملین، اللہ کے ہاں کسی کا کوئی عمل ضائع اور رائے گاں نہیں جاتا۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی آپ کی قیامت میں اللہ نے قبول فرما لی، پہاڑوں کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی، پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ اس لیے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کے کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔